دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے، آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ڈاکٹر عدنان اور ڈاکٹر دلنشین آپ کو یہاں آپ کے شہر ٹورنٹو سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی جو پرنور محفل جو سجائی گئی ہے، یہ محفل اس کے لیے سجائی گئی ہے جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی تھی۔ جی ہاں، 12 ربیع الاول بہت ہی خوشی کا دن، عید میلاد النبی اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن، اور اسی سلسلے میں آج ہم سب یہاں اس خوشی کے پرمسرت موقع پہ نارتھ امریکہ میں ٹورنٹو میں موجود ہیں۔ جی، ربیع الاول کا مہینہ سعادت کا مہینہ، جس میں ہمارے آخری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہیں میلاد کی پرنور محفل میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کے لیے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے یہ کائنات بنائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے ایک، ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج ہم اس محفل میلاد میں آپ کی ملاقات کافی شخصیات سے کروائیں گے، جن میں پاکستان سے ایک مشہور شخصیت بھی اس محفل میں تشریف لا رہی ہیں، ان سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو ہم ابھی اپنے ناظرین کو نہیں بتاتے، صیغہ راز میں رکھتے ہیں۔ جی بالکل، جی بہت ہی مشہور شخصیات آ رہی ہیں، جن میں عالمی شہرت یافتہ ایک شخصیت موجود ہیں، پاکستان سے تشریف لا رہی ہیں، وہ بھی یہاں پر نعت اور ہدیہ عقیدت پیش کریں گی۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں جی یہاں سے محفل کی طرف، کیونکہ بہت جلدی جو ہے وہ محفل کا آغاز ہونے لگا ہے، اور جو ہی محفل کے جب آئے گا مڈ بریک آئے گا تو اس میں ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اور آپ کی ملاقات جو ہے وہ علماء اکرام سے بھی کرائی جائے گی، اور مسجد الریاضۃ الجنہ کے جو کی ممبرز ہیں، جو فاؤنڈرز ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائی جائے گی۔ دیکھتے رہیے ای آواز، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کمیونٹی راؤنڈ اپ، اور ای آواز پہ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو محفل کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہوگا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك صلوات الله لا يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام
very happy, very, very happy. Alhamdulillah, alhamdulillah, that Allah has given me, all of you, the JRJ family, JRJ team, that we started, all of you are a part of it, and we are connected only to establish this house of Allah subhanahu wa ta'ala. And I'm very pleased to meet various different people in this since 2010. And I have nothing but say good words for every one of you. Only good things, and it's continuing. It's never stopping. The rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala and His beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is not stopping. I'm seeing it, I'm seeing it, I'm seeing it, I'm seeing it. And wallahi, every step we take, they are there to help you, to guide you. That's why we are here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Mrs. Nasir. Today I'm very emotional and I'm very grateful to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah tabarak wa ta'ala ne hamari izzat rakhi. Allah has given us the honor to fulfill our promise. This is not a one man's promise, this is not a few people's promise. This is the promise that whole community had with themselves, that inshallah we will pay this off property in 8 years. And the previous owners of the property, they are here and we welcome them. I met them first time, I never met you. Thank you very much for coming. And we are very thankful to you that you trusted us. मुझे बार बार कहा गया है कि टाइम का ख्याल रखा जाए, 5 मिनट से ज़्यादा ना बोलें। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुंतज़मीन का मुझे बुलाने के लिए और रियासत जन्ना की इंतज़ामिया को मुबारकबाद फॉर कम्प्लीशन ऑफ दियर प्रोजेक्ट, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद सारे मुसलमानों को, सारे इंसानों को रहमतुल लिल आलमीन की दुनिया में तशरीफ़ लाने की। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, मुझसे भी किसी ने पूछी भी थी, ये मैसेज नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो किसी तारीख़ी शख्सियत की ज़िंदगी नहीं है, और वैसी ज़िंदगी नहीं है जो सिर्फ पढ़कर उससे सबक उठाया जाए या पढ़कर उसको अक़ीदत के साथ जुड़ के रख दिया जाए, बल्कि वो ऐसी ज़िंदगी है जिसको गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 लैंडमार्क्स। द फर्स्ट लैंडमार्क इज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनसे मोहब्बत। दूसरा लैंडमार्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा और जो किया वो इस्लाम है। हम डायरेक्टली खुदा को नहीं जानते, उन्होंने हमें बताया कि खुदा अल्लाह क्या है, उसके हुकूक क्या हैं और सबसे बढ़कर इंसानों के हुकूक क्या हैं, और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने ये काम हमें करके दिखाया। तो जो मैं कहना चाहता हूँ और जो उसको मैं एम्फसाइज़ करूँगा ख़ास तौर पे कनाडा के माहौल में, कि नबी करीम की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था गैर मुसलमानों के साथ, गैर मुस्लिम्स के साथ उनका बर्ताव और उनका रख रखाव, क्योंकि ज़ाहिर हुआ कि ऐसे माशरे में पैदा हुए थे जहाँ पर मेजॉरिटी मुसलमान नहीं थी, लेकिन जब उस दुनिया से विसाल जब उनका हुआ, तशरीफ़ ले गए, तो मेजॉरिटी उनके आसपास मुसलमानों की थी। तो ये चीज़ है, वो उनका इखलाक था। मैं ये नहीं कहता कि हम वो ज़िंदगी गुजार लेंगे, हम जैसे गुनाहगार और छोटे लोग, नाअहल लोग, जिनकी नज़र दुनिया पे ज़्यादा है और दीन पे ज़्यादा नहीं है, और दुनिया के भी कुछ एस्पेक्ट्स पर है, सारे एस्पेक्ट्स पे भी नहीं है, तो हम वैसी ज़िंदगी शायद ना गुजार सकें, लेकिन एक हक़ तो मोहब्बत का अदा करें ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मुझे कुछ खास आवाज़ नहीं आई आपकी, तो आई थिंक एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर ही लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। माशाल्लाह, माशाल्लाह. It's always great to come out and to be with the amazing community that is the vibrant Muslim community here in Mississauga and in Brampton in the Greater Toronto area. It's so great to have Sarwar Disab here again with us. His being here is really a blessing.
بابا ہمیں ہمیشہ حدیث سناتے ہوتے تھے کہ ہمارے نبی کون تھے اور کیا کرتے تھے اور انہوں نے ہماری امہ کو کیسے گائیڈ کیا. So with that, one thing that always sticks to me is even in the Quran and in our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's teachings, he talks about insaniyat and the need to have respect for one another, regardless of what our faith is, regardless of what our religion is. And one story about tolerance that always sticks with me is when somebody threw garbage on our Prophet. He didn't react, he didn't retaliate. In fact, he went to check up on this lady to find out why she was no longer throwing garbage on him when she was sick. These are lessons I think that we can apply to our lives here in Canada. We're very blessed to be in this wonderful country with our Charter of Rights and Freedoms that ensures the safety, the security, and the ultimate respect of one another as human beings, as humanity. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي صل على محمد وعلى سادتنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم جناب سید بدی الدین سہروردی صاحب چیئرمین جامعہ الجنہ، معزز علماء کرام و مشائخ نظام حاضرین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جامعہ ریاض الجنہ کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس تقریب پر، اور ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی اس باسعادت محفل میں مجھے بھی حاضری کا موقع عنایت فرمایا. مسعود صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ کتنی دیر پڑھنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی. بہرحال جتنی دیر بھی میں محسوس کروں گا کہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں ذوق و شوق سے، انشاءاللہ اتنی دیر تک میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ محبت سے بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں، مرد حضرات بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نظرانہ پیش کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار آپ سب کہہ لیجیے صلی اللہ علیہ
توجہ فرمائیے پانے کو تو خورشید و قمر جشن پائے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی کیا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی اللہ نے جب راہ دکھائی تیرے در کی کچھ دل میں نہیں مسند شاہی کی تمنا کچھ دل میں نہیں مسند شاہی کی تمنا مل جائے مجھے ایک چٹائی تیرے در کی مل جائے مجھے ایک چٹائی تیرے در کی اللہ نے جب راہ دکھائی تیرے در کی تاحشر پڑھے نہ تیری آزادی تیری تاحشر پڑھے نہ تیری آزادی تیری اور کرتا رہے مدح سرائی تیرے در کی اور کرتا رہے مدح سرائی تیرے در کی اللہ نے جب راہ دکھائی تیرے در کی سب کہہ دیجئے صلی اللہ سہل دیکھی نہیں ہے ہم نے روشنی
حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض جو سرور رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے. اور یہ اس کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ تقریباً اس کا ہر شعر یا تو قرآن پاک کی کسی آیت کا وہ مفہوم پیش کرتا ہے یا حدیث مبارکہ کی کوئی سرکار کی کوئی حدیث کا وہ مفہوم وہ شعر پیش کر رہا ہوتا ہے. اب یہ شعر سنیے آپ بڑی توجہ کے ساتھ. تیرے اشارے پہ سورج غروب ہو نہ سکا یا رسول اللہ، تیرے اشارے پہ سورج غروب ہو نہ سکا، فلک بے شک ہوا ماہ تمام کیا کہنا، فلک بے شک ہوا ماہ تمام کیا کہنا. ابھی بجے سے بڑی صاحب فرما رہے تھے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی اسلام ہے، اور جو کیا وہی اسلام ہے. اور ابا جی فرماتے ہیں خدا نے اپنی طرف کر لیا اسے منسوب. توجہ ہے نا آپ کے؟ خدا نے اپنی طرف کر لیا اسے منسوب، تیرے دہن سے جو نکلا کلام کیا کہنا. تیرے دہن سے جو نکلا کلام کیا کہنا، تیرے دہن سے جو نکلا کلام کیا کہنا. بھڑک اٹھی یا رسول اللہ، بھڑک اٹھی تیری الفت کی آگ جس دل میں. دیکھیے یہاں پہ پہلے مصرے میں بھی آگ کا ذکر ہے اور دوسرے مصرے میں بھی آگ کا ذکر ہوگا. بھڑک اٹھی تیری الفت کی آگ جس دل میں ہے، اس پہ نار جہنم حرام کیا کہنا، ہے اس پہ نار جہنم حرام کیا کہنا. جو آیا در پہ تیرے مراد ہی لوٹا، جو آیا در پہ تیرے مراد ہی لوٹا، رسول پاک تیرا فیض عام کیا کہنا. رسول پاک تیرا فیض عام کیا کہنا. تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم، تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم، رکا کبھی نہ میرا کوئی کام کیا کہنا، رکا کبھی نہ میرا کوئی کام کیا کہنا. دل ریاض کی
اپنا غلام کیا کہنا، بنا لو اس کو بھی. ایک بار محبت سے خود پاک پڑھ لیجیے، سن لے. جسے دیکھنی ہو جنت، وہ نبی کے در سے گزرے. جسے دیکھنی ہو جنت، وہ نبی کے در سے گزرے. وہ جدھر جدھر سے گزرے، یہ ادھر ادھر سے گزرے. وہ جدھر جدھر سے گزرے، یہ ادھر ادھر سے گزرے. جسے دیکھنی ہو جلوے کرم شہ امم کے، جسے دیکھنی ہو جلوے کرم شہ امم کے، وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے. وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے. میں یقین سے کہوں گا، ہوئی مجھ کو دید ان کی. میں یقین سے کہوں گا، ہوئی مجھ کو دید ان کی. کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے، کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے. فقط ان کا ہی وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا.
سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول دن کا بھی ہمارے دہلائے نہیں تھا دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن کوہ مہن یعنی سخت چٹان پہاڑ اور یا رسول اللہ اگر آپ آپ اس پر اگر نظر فرمائیں تو وہ پھول بن جائے سخت چٹیلی پہاڑ وہ آپ کی نگاہ سے پھول بن جائے تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن منگتا منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو کربات اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی
نامدار صاحب نے بھی ایک کلام کے لیے کہا ہے، بہت انشاءاللہ اختصار کے ساتھ پیش کروں گا. پہلے ایک فرمائشی کلام اور آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد احمد علی صاحب کی فرمائش پر اور عمران بھائی کی فرمائش پر ایک کلام کے چند اشعار. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے. خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. مومنو لوٹ لو، مومنو آج گنج سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو. آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو. مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو. آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر، مانگ لو چشم تر اور حسن نظر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. دل میں ہو یاد تیری
ایک جھلک دیکھنے کی
आप के दर पे फरियाद लाए हम। कोई अपना नहीं हम के मारे हमें, कोई अपना नहीं हम के मारे हमें, आपके दर पे फरियाद लाए हम। वो निगाहें करम, वो निगाहें करम, वो निगाहें करम, वरना चौखट पे हमें आपका नाम ले के मर जाएंगे। ताजदारे हरम, वो निगाहें करम, ताजदारे हरम। खौफ तूफान है आंधियों का है हमें, खौफ तूफान है आंधियों का है हमें, सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम। आप ही कर डाले कि हमारी खबर, आप ही कर डाले कि हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। ताजदारे हरम, मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले, दस्ते साथी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम लमयाती नज़ीरो काफी नज़र इसलिए तो ना शुद्ध पैदा जाना जग राज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे तो सारा जाना। अनफियत शिव बसहा का मेरे जहन में एक बात आ गई है। मॉरिशस में उस वक्त वहाँ के सदर थे, मॉरिशस के सदर थे कासिम मोदी साहब, उनके घर पे महफिल हो रही थी और मैंने जब ये शेर पढ़ा, बरसत हारे रिम झिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जा रहा है, तो एक मौलाना साहब तो खड़े हुए कहने लगे, सोरवती साहब ये मौलाना अहमद रजा खान साहब ने इतनी बड़ी बारगाह से 2 बूंद मांगी। और वहाँ पे कोई दूसरा आदमी जवाब देने के लिए अल्लाह तबाजी में आला हज़रत खत्म, आला हज़रत अल्लाह के वली थे और आला हज़रत का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह आया मेरे पास और मैंने वो शेर पढ़ा। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी।
मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा बुरी नैया पार लगा जाना मझधार बिगड़ी है हवा बुरी नैया पार लगा जाना बस खाए खाने नवाए रज़ा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहिबा नात था नाचार इस राह पड़ा जाना सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका मा अहसनका मा अकमलका मा अहसनका मा अकमलका किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जायड़ियां किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जायड़ियां मैं बहक सकूं ये मजाल क्या मेरा रहनुमा कोई और है मुझे खूब जान ले मंज़िलें ये शिकस्ता कोई और है मुझे खूब जान ले मंज़िलें जो तुम्हारी जानी से मुत्तसिल है सुदू के पीछे खजिल खजिल नहीं मैं नहीं वो मरीज़ दिल न मेरे सिवा कोई और है नहीं मैं नहीं वो मरीज़ दिल मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों कभी कभी तुम जो सूए हरम चलो मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों कभी तुम जो सूए हरम चलो को बना के सर को कदम चलो के ये रास्ता कोई और है तो बना के सर को कदम चलो रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जेत कतरा बख्शे मैनू कम बन जाए मेरा अदल करे दे हर दर कंबड़े उच्चियां शाना वाले फजल करे दे बख्शे जावन मैं जे
मौजूद हैं इस वक्त मुफ्ती हाफिज़ आमिर हुसैन चिश्ती साहब हमारे अगले मेहमान जो हैं। आज की जो पुरनूर महफिल थी इसका एक ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ द मस्जिद रियाज़तुल जन्ना। और आज की जो महफिल थी जनाब वाला का तारुफ रहा चलूँ कि शागिर्द रशीद हैं, ये आलम इस्लाम की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल ज़हारी रहमतुल्लाह और कम्प्लीटेड हिज दरस निज़ामी फ्राम जामिया मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ से। अरेबिक्स में इन्होंने मास्टर्स किया है माशाल्लाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर से। इसके अलावा ही टॉट दरस निज़ामी फॉर 12 ईयर्स इन पाकिस्तान वेयर ही वाज रीलोकेटेड इन इंग्लैंड यूके टीचिंग के लिए। और ड्यूरिंग हिज स्टे देयर ही सर्व्ड एज एन इमाम एंड खतीब फॉर अल हिरा एजुकेशन सेंटर in the Luton, and later on he moved to Toronto where he joined जामिया रियादुल जन्ना in September 2015 और उसके बाद से अभी तक ये उसी इदारे के साथ कायम दायम है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, सबसे पहले आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अदनान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अप ऑन योर कैमरा ऑन योर चैनल। ये बहुत बड़े आनर की बात है कि हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जमा है और आपका चैनल इसको माशाल्लाह कवरेज कर रहा है। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि आज दो हैसियतें थी इस प्रोग्राम की। पहला जो इसका पार्ट था वो था जामिया रियाजुल जन्ना का जो एक प्रॉमिस फुलफिल्ड हुआ है, उसको जो हमने मुकम्मल किया है उसकी पे ऑफ की है मस्जिद। और इसका दूसरा हिस्सा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की बाबरकत साथ फंदोज़ होना, इट्स पैक हाउस अल्हम्दुलिल्लाह गैदरिंग थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और अल्लाह ताला हमें जो हमने कहा और सुना और उस पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना, मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं अभी मौलाना सर कारी साहब से भी मैंने यही क्वेश्चन किया कि आज के जो दौर की अफरा तफरी है और जो वायलेंस है सोसाइटी के अंदर, आप जैसे जो नेक उलमाए इकराम हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई पैगाम दें हमारे यूथ को, या क्या ऐसी तदाबीर हों कि हमारा यूथ जो है जो इस्तराब का शिकार हैं उस माशरे में
جو ہے وہ پرسکون. جی بہت اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت وائٹل کویشچن اور برننگ کویشچن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آج کل کے دور میں. اس کے ہمارے پاس ہمیں قرآن نے بتا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونے کے طور پر موجود ہے. پریکٹیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے اندر اتارنا اور پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا کہ جب آپ پریکٹیکلی عمل کریں تو دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے, ناٹ جسٹ وربلی, پریکٹیکلی. اوکے, تو سب سے آج کل کے دور کے آزمائش کے دور میں اور پریشانیوں کے دور میں جو سب سے بڑی ضروری چیز ہے ہمارے لیے اور ہمارے تمام مسائل کا حل اور تمام پریشانیوں کا مداوع اور تمام دکھوں کا مداوع جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں عمل پیرا ہونا ہے. اور قاری صاحب میں نے سنا ہے کہ جو یوتھ ہے یہاں کا, یوتھ کے لیے آپ نے کوئی پروگرامز بھی شروع کیے ہیں اور آپ کرتے بھی رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ہم ہماری مسجد میں جامع روضہ الجنہ از الحمدللہ ون آف دا بزیسٹ مسجد آف جی ٹی. الحمدللہ 7 days a week there are programs going on, counseling is going on, اور یوتھ ہمارے پاس آتی ہے, وہ اپنے کویشچنز لے کر آتی ہے اور میں آپ کے کیمرے کی روح سے اپنے جتنے ناظرین ہیں اسپیسیفکلی مسیساگا اور ٹورنٹو ایریا کے اور جنرلی جہاں کہیں سے بھی کسی یوتھ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن آتا ہے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اور وداؤٹ اینی پرابلم دے کوڈ ریچ us and they could ask us. Inshallah we are available 24 hours 7 to answer the whatever is coming in their minds. ٹھیک ہے, جو بھی سوال ان کے ذہن میں آئے گا, بیکاز یو نو السوال, حضرت علی نے فرمایا السوال نصف العلم, سوال آدھا علم ہے. جب آپ پوچھیں گے تو آپ کو جواب ملے گا نا, ادروائز یو ول ریمین کنفیوزڈ ان یور مائنڈ اینڈ دیٹس اٹ. اور جب آپ پوچھیں گے تو آپ کو سوال کا جواب ملے گا اور آپ مطمئن ہوں گے انشاءاللہ العزیز. تو اسپیسیفکلی ہمارا فوکس بھی یوتھ پر ہے, چونکہ یہ جنریشن ہے جس نے کل آ کر یہ ذمہ داری سنبھالنی ہے. ہم سے پہلے ہمارے والدین تھے, ہمارے بعد ہمارے بچے ہوں گے. تو یوتھ آر دا ایسڈز آف, یوتھ جو ہے وہ ایسڈ ہوتا ہے ہر ایک کمیونٹی کا. تو ہمارا فوکس بھی یوتھ پہ ہے اور ہمارے پروگرام بے شمار الحمدللہ چل رہے ہیں ہماری مسجد میں. تھینک یو سو مچ قاری صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پروگرام کا پارٹ بنے اور اس پر مبارک جو محفل تھی اس کا بھی پارٹ بنے اور آپ کی طرف سے کی گئی اور ہمیں بھی سعادت نصیب ہوئی اس کو سننے کی اور قاری صاحب کو سننے کی. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, اور اس وقت جو پروقار تقریب جس کا انعقاد کیا گیا ہے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں 12 ربیع الاول کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک اور بڑے وائٹل گیسٹ جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. لیکن ان سے تعارف سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیمپبل روڈ مسیساگا میں یہاں پر کچھ عرصہ قبل ایک ویئر ہاؤس خریدا گیا. اس ویئر ہاؤس کو کنورٹ کیا گیا ایک بڑی محنت کے ساتھ, جان جوکھوں کی کوشش کے بعد ایک مسجد میں, اور وہ مسجد جس کو آج کل ہم مسیساگا میں ریاض الجنہ کے نام سے جانتے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات کہ وہ ریسنٹلی ابھی جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ پیڈ آف ہو گئی ہے رائٹ ان دس منتھ. اس وقت میرے ساتھ اس مسجد کے پریزیڈنٹ جو ہیں مسعود احمد موجود ہیں, اینڈ رائٹ ناؤ ہم پوچھیں گے پریزیڈنٹ صاحب سے کہ جو مسجد ہے ان میں ان کی کیا کاوشیں رہیں, کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اور ماشاءاللہ سے سننے میں آیا ہے کہ یہ فل ٹائم جو ہیں یہاں پر امام ہوتے ہیں, یہاں پر 2 جمعے کے جو ہیں وہ خطبے دی رہتے ہیں. عورتوں کے لیے جو ہے یہاں پر علیحدہ انتظام ہے, ان کا جو گیدرنگ ہے جو عورتوں کی اور ان کی کاؤنسلنگ کے لیے اس کا بھی علیحدہ نظام ہے. یوتھ کے لیے علیحدہ پروگرام چل رہے ہیں اور فل ٹائم ایک کامیاب مسجد جو ہے ریاض الجنہ کے نام سے جو ہے وہ مسیساگا میں چل رہی ہے. مسعود صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے ٹھیک ٹھاک مسعود صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اس ایک تو 12 ربیع الاول کی مبارک, آقا کی مبارک, آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور دوسری مبارک آپ کی پیڈ آف ہونے کی مسجد. جزاک اللہ خیر, آپ کا بہت بہت شکریہ عدنان بھائی. میں اپنی طرف سے, اپنی تمام انتظامیہ کی جانب سے, اپنے تمام امام کی جانب سے اور اپنے تمام ڈونرز حضرات کی جانب سے, والنٹیئر حضرات کی جانب سے آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو السلام علیکم اور عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک. اور جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ 2 امام ہوتے ہیں, 2 جمعے نہیں 3 جمعے ہوتے ہیں. یوتھ کے ہمارے ادھر پورے ویک میں پوری کلاسز ہوتی ہیں اور الحمد و شکر للہ ویکینڈ پہ کلاسز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ مسجد جو ہم نے آج سے آپ نے پوچھا کہ کس طرح اور کس جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ظاہری سی بات ہے کہ جیسے آپ شروع کرتے ہیں تو لوگ کافی ڈرتے ہیں, اور لیکن اللہ کا بے حد احسان ہے. میں اپنے تمام نمازی حضرات کا بے حد مشکور و ممنون ہوں.
اپنے تمام عید میلاد النبی پروگرامز کے اندر جو ہمارے گیسٹ آتے رہے ہیں. یہ ہماری 22ویں عید میلاد النبی کانفرنس ہے ماشاء اللہ. اور اس کے اندر الحمدللہ since 2010 we did this program to raise funds for the Masjid Riyaz al-Jannah, and people have helped, people are still helping, and alhamdulillah shukrulillah we made the promise in 8 years we will pay our masjid. 8 سال کے اندر ہم اپنی مسجد کا قرضہ واپس کر دیں گے, اور الحمدللہ نومبر 2018 8 years we paid off our masjid. And تو مسعود بھائی جہاں پر یہ مسجد جو ہے پیڈ آف ہو گیا ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے نارتھ امریکہ اور کینیڈا جیسے ملک میں, تو اب اگلا چیلنج اس مسجد کو کیا درپیش ہے جو آپ سمجھتے ہیں؟ جی آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیں جی مسجد اللہ کا گھر ہے کہ لون جو ہم لوگ منتھلی ہمارا ایکسپینس جو تھا وہ $40,000 منتھلی ہم لوگ $40,000 پے کرتے تھے, اور جس میں سے 22,000 ہمارے لینڈرز کو جاتا تھا, اور 18,000 ہمارے ایک رننگ کاسٹ ہے جو امام کی سیلریز, یوٹیلیٹی بل, ٹیکسز بل. تو الحمدللہ now we have paid our 22,000 debt that we were paying for 8 years every month. So it's our expense is only $18,000. So وہ تو اب ہمیں ریس تو کرنا ہے نا, وہ تو مسجد تو چلنی ہے, اللہ کا گھر تو چلنا ہے, اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور بڑا بہت ہی اس میں بہت ہی لوگوں کا بہت پیار, بہت تعاون, بہت تعاون ہے. اور مسعود بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہم نے سنا کہ قرآن کلاسز جو ہیں جو منڈے ٹو تھرسڈے چلتی ہیں یہاں پر, ان کے بارے میں بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سن کے لوگ جو ہیں وہ اپنے والدین جو ہیں بچوں کو اس نیک مقصد کے لیے اور تربیت کے لیے بھیج سکیں. جی منڈے ٹو تھرسڈے 5:30 to 7:30 ایوری تھرسڈے کو مجلس ذکر ہوتی ہے. ایوری فرائیڈے 6 PM یوتھ کی تربیہ کلاس ہوتی ہے. ایوری سیٹرڈے 2:30 یوتھ تربیہ کلاس ہوتی ہے. یہ بچوں کے لیے ہے. بچوں کے اندر آپ پارٹ ٹائم حفظ بھی کرا رہے ہیں لوگ, اور الحمدللہ ہمارے شیخ محمد محمود حافظ احمد حسن چشتی صاحب بہت ہی محبت اور خلوص کے ساتھ اور لوگوں کو بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح دین کی خدمت کی توفیق ہمیشہ دیتا رہے. آمین. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو, اور انشاءاللہ آپ ایسی عید میلاد النبی کراتے رہے اور ہم ایسے ہی اس کو کور کرتے رہے. تھینک یو سو مچ. سو نائس. کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں ہمارے یہاں بہت ہی ایک خوبصورت شخصیت اس وقت موجود ہیں جو کہ جن کا عالمی شہرت یافتہ بیسکلی وہ شخصیت ہیں, اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے میرے ساتھ اس وقت خوش الہان اور خوش گفتار ہمارے ساتھ ثناء موجود ہیں. جناب سید فصیح الدین سہروردی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں کیا ہی بتاؤں, ان کی تعریف تو جتنی بھی ہم کر سکیں کم ہے, کیونکہ ہم ان کو اتنی میں کیا کہوں بچپن سے ہی ہم ان کو نعت پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور اتنی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں کہ جو کھو جاتے ہیں نعت پڑھتے ہوئے, اور جو سننے والے ہیں وہ ان کی نعت کے اندر ایسا گم ہوتے ہیں کہ بس کچھ بیان نہیں ہو پاتا. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کا راز کیا ہے سر, کہ اتنی خوبصورت جو آپ کا انداز بیان, اتنی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں آپ؟ اس کا راز یہی ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے, حضور کا کرم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت مہربانی ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے, اور نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے. اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ آپ نے لاء ڈگری بھی حاصل کی ہوئی ہے, آپ نے جرنلزم میں ایم اے کیا ہوا ہے بالکل, تو آپ نے یہ پروفیشن چھوڑ کے آپ نے نعت خوانی کا پروفیشن کیوں جوائن کیا؟ اچھا میں اس کی وجہ بتاتا ہوں, میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدھا, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. بس یہ میں نے آپ کو سارے اس میں سب کچھ آ گیا. اور میں قاری صاحب کے بارے میں بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ 5,000 سے زائد جو ہیں وہ ان کے جو ہیں, میں نے ذکر کر رہے تھے کہ 16 سے زیادہ البم اور 5,000 سے زیادہ جو ہیں قصیدے جو ہیں پڑھ چکی ہیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اور ان کے والد محترم جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بہت بڑے مذہبی اسکالر تھے ماشاءاللہ سے. تو آپ ہمیں قاری صاحب بتائیے کہ اپنے والد صاحب سے جو ہے یہ جو سب ان کی دعائیں ہیں. میرے والد, میں نے ان کا ذکر بھی محفل میں بھی کیا ہے, حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, میں نے انہی سے سیکھا اور زیادہ تر میں انہی کا کلام پڑھتا ہوں. اچھا, اور جاتے رہتے قاری صاحب ہمیں معاشرے کو یہ بتا دیجیے جو ہماری یہ اضطرابی کیفیت ہے ہماری جو ینگسٹرز میں, اور یہاں پر اضطراب ہے اور روڈ ریج اور اینگر ہے,
کیا کوئی ایسا چھوٹا سا آپ کوئی الفاظ میں بتانا چاہیں گے کہ ہماری یوتھ کے لیے کوئی پیغام کہ ان کو سیدھے راستہ دکھائے اللہ تعالیٰ اور صبر پیدا کرے جو آج کل کی مادی دنیا ہے اس کے اندر؟ ہاں، تو وہی یہی ہوگا کہ آپ مادہ پرستی سے نکل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت اور اپنا کنیکشن آپ مضبوط کریں، تعلق مضبوط کریں، تو الحمدللہ پھر آپ کے اندر اضطرابی کیفیت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا ای آواز کے پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے۔ آج ہم آپ کا کلام سننے کے لیے آئے ہوئے تھے اور بہت ہی ماشاءاللہ آواز جو ہے آپ کی ہم پاکستان میں سنتے، انگلینڈ میں، دبئی میں، مسقط میں، جہاں جہاں ہم جو ہیں بائی پروفیشن آئی ایم اے ڈاکٹر، اور وہاں پر جب ہم تھے تو ہر وقت آپ کا رمضان میں گاڑیوں میں آپ کا کلام سنتے تھے اور اس سے یہ اللہ کی مہربانی ہے جی۔ اچھا سر، میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں گی، آپ نے ماشاءاللہ نعتیں پڑھی، اتنی زبانوں میں پڑھی، عربی میں، اسپینش میں، پنجابی میں نے 4 زبانوں میں پڑھی جی ہیں، جی، عربی، فارسی، اردو اور پنجابی۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کو کس میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور کون سی آپ کی فیوریٹ نعت ہے آپ کی؟ اور فیوریٹ نعت تو سب نعتیں ہیں، ایک نعت میں ایک کلام ہے میں نے پڑھا ہے، عشق نبی میرے بھی دل میں سما جانا، وہ جب میرا اپنا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سناؤں تو وہ نعت سناتا ہوں میں اپنے آپ کو۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، اور ہمارے ساتھ اگلے مہمان جو موجود ہیں اسی پر مبارک جو تقریب ہے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں 12 ربیع الاول میں جو آقا کے جانثار ہیں ان کے جانثاروں میں کمی نہیں ہے، اور انہی میں سے ایک اور جانثار ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر احسان اللہ وڑائچ جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیمرہ پہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا پیغام لے کے آئے ہیں اور 12 ربیع الاول کے حساب سے اسپیشلی فار دا 12 ربیع الاول۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شکریہ آپ کا، یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مسعود کے خوشی میں الحمدللہ یہ بہت بڑا اجتماع ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کے جو دل بہت زیادہ خوش ہوا ہے، اس میں جو ہے ہماری نوجوان نسل شامل ہوئی ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ جامعہ ریاض الجنہ جن کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی پوری انتظامیہ اور ان کے سرپرست اعلیٰ اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کے سید بدید سہروردی، ان کے ویژن، ان کا یہ زاویہ نگاہ، اور ہمیں یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس جی ٹی اے کے اندر یہ جو ربط الرسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک دین کا اہم ستون ہے اس سے ہمیں روشناس کرایا ہے اور بڑی اچھی طرح سے روشناس کرایا ہے، اور اس کا آج عملی مظاہرہ ہوا ہے۔ اس سے دل جو ہے بڑا باغ ہوا ہے، کیونکہ آج خوشی کے اوپر خوشی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے ساتھ ساتھ ہماری جو مسجد ہے جامعہ ریاض الجنہ ہماری کمیونٹی کا جو بہت بڑا ایک مرکز، اور جہاں پہ عظمت رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں کہوں گا کہ ایک نشان ہے ٹورانٹو کے اندر، تو جس مسجد کا ایک انچ میں کہتا ہوں کہ استعمال ہوتا ہے۔ مسجدیں ہیں ان کے اسکوئر فوٹیج ہیں، لاکھوں اسکوئر فٹ ہیں، لیکن وہ استعمال نہیں ہوتے، لیکن یہ وہ مسجد ہے جس کا ہماری آنکھوں کے سامنے ایک انچ اسکوئر فٹ اس کا یوز ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ بڑی با مقصد یہ عمارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور با مقصد بنائے اور یہاں سے عظمت رسول کے جو ہیں وہ نعرے لگتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا اور آپ جیسے آزاد کا، جس طرح آپ نے کہا مشکلات ایسے اشخاص جی ٹی اے میں موجود ہیں، ڈاکٹر احسان اللہ وڑائچ صاحب ان اشخاص میں سے ہیں جو ہماری سرپرستیاں کرتے ہیں، ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے ہماری مدد کو آتے ہیں، اور کبھی بھی آج تک جس وقت بھی ہم نے کہا انہوں نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے تمام گھر والوں کو، ان کے تمام دوست و احباب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جانے سے پہلے آخری بات یہ بتا دیں ہمیں کہ جو آج کے معاشرے میں لیک آف پیشنس ہم دیکھتے ہیں اور اکثر ہم ذکر کرتے ہیں کہ لیک آف پیشنس اور جو صبر کا پیمانہ جو ہے ہماری جو خاص کر یوتھ، اس کے لیے کیا پیغام یا کیا کوئی ٹپ دینا چاہتے ہیں؟ جیسے ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اور یہ گوشے جو ہیں سرکار کی سیرت کے یہ عام طور پہ بیان نہیں کیے جاتے، تو آپ دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے واقعات ملتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا اسی طرح سے اللہ حاضل قیاس، آپ نے کچھ اور رشتوں کے نام لیے، اس کی سمجھ میں دیکھیں نا حکمت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اس بات کو راسخ کیا کہ تو جس عورت کے ساتھ بھی یہ تعلق قائم کرے گا وہ عورت جو ہے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی۔ تو اس طرح سے حکمت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدا داد ان کی حکمت تھی اس کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ تو میں آپ پیشنس کی بات کر رہے تھے، میں اسی مثال میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ کا پیشنس دیکھیں کہ اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین، اتنی شان ہے
لیکن ایک عام مسلمان، ایک عام نوجوان آ کے اتنی بڑی بات کر رہا ہے، حد جس کے اوپر نافذ ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے یہ نہیں کہا صحابہ کو دوڑو پکڑ لو، یہ جس نے بات کیا کیا ہے اس کو سمجھایا بٹھایا. یہ پیشنس یہ علماء میں، مشائخ میں، ہر مسلک کے علماء میں نے نہیں دیکھا. اس کی ضرورت ہے. یہ سیرت کی یہ وہ گوشیں ہیں جن کو آج جن سے نقاب اتارنے کی ضرورت ہے. شاید پہلے اتنی نہ ہو جتنی آج ہے کہ یہ متروک، یہ نگلیکٹڈ متروک وہ ایریاز ہیں جن کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں. اور 12 ربیع الاول کا جو پر مبارک دن ہے اور ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ دن، اس کے پری ریکویزٹس جو رسول کی محبت کے، وہ ہماری یوتھ کے لیے کیا چھوٹا سا پیغام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے ہیں اس پہ علماء نے بہت لکھا ہے. میں سب سے زیادہ اس پہ لکھا ہے علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت طیبہ کتاب الشفا شریف میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کا ادب مؤدب ہو کے ذکر کریں. جب بھی نام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے. اور پھر آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے جسم کے اوپر حاکم جو ہے وہ تصور کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن نے کہا نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اس سے بھی ڈیئر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر اپنی خواہشات کو، اپنی جو بھی ہماری چیز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین سے ٹکراتی ہے، اس سے ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم پٹ اسائڈ کریں تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ، اور ہم جو ہے وہ کلی طور پہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اس کے اوپر ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تابع داری اختیار کرو، پوری تابع فرمانی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یہ وہ تقاضا ہے کہ ہم اتباع اور اطاعت میں فرق ہے کہ اتباع جو ہے وہ اتباع اس اطاعت کو کہتے ہیں جو محبت میں ڈوب کر کی جائے، اس کی آج ضرورت ہے. یہ حب رسول کا تقاضا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احسان اللہ وڑائچ، اور انشاءاللہ آپ دوبارہ بھی پروگرام میں اسی موضوع پہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. Ya
जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये जो महफ़िल सजाई गई थी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस महफ़िल जो है पुरनूर महफ़िल जो थी ये अब अपने अख्ताम को आन पहुँची है। और डॉक्टर दिलनशीं, फ़ाइनल वर्ड्स इस अख्तामी महफ़िल पे। बस फाइनली बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इकबाल का शेर ही पढ़ सकती हूँ मैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जी, और इसके साथ ही डॉक्टर दिलनशीं और डॉक्टर अदनान को यहाँ टोरंटो से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में दोबारा एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात हो।